یمن میں جو کنگ ہوتے تھے ان کو تبا کہا جاتا تھا، اور جو اس زمانے کا سب سے پہلا کنگ تھا اس کو تبا اول کہتے تھے۔ تبا اول بہت بڑا بادشاہ تھا، مسلمان تو تھا نہیں، ایمان تو لایا نہیں تھا، مگر تبا اول کا پلان یہ تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر بنایا۔ اچھا، اس لشکر میں اس نے پلان یہ کیا کہ اس کے پاس 1,13,000 پیدل چلنے والے تھے اور 1,30,000 کے قریب گھوڑا چلانے والے، گھڑ سوار، ہارس رائڈر۔ ٹرائی ٹو امیجن کتنا بڑا اس کا جلوس تھا، کتنا بڑا لشکر تھا۔ وہ اپنے پورے لشکر کو لے کر اس نے پوری دنیا کو ٹریول کرنے کا پلان کیا۔ اچھا، وہ جس شہر میں جاتا سارے شہر کے لوگ باہر آ جاتے، ڈر بھی جاتے، روب میں بھی آ جاتے کہ اتنا بڑا جلوس لے کر ہی آیا ہے، اس کا استقبال بھی کرتے، اور ہر شہر سے وہ 10 اسکالرز، ان کے 10 علماء اپنے ساتھ لے جاتا۔ اتنا لانگ ٹرپ ہو گیا کہ اس کے پاس 4,000 علماء ہو گئے۔ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ کتنے شہروں میں وہ گیا ہوگا، 4,000 علماء جمع ہو گئے۔ اب وہ ٹریول کرتے 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 مکہ پاک پہنچا۔ اچھا، مکے جب وہ انٹر ہوا تو مکے کے لوگوں نے کوئی اس کو رسپیکٹ نہیں دی، کوئی اس کا استقبال نہیں کیا، اور کوئی جناب اس کا کوئی روب بھی نہیں پڑا۔ تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ شہر کیسا شہر ہے، نو بڈی کوئی استقبال بھی نہیں ہوا، کوئی ہمارا روب بھی نہیں ہے، کوئی دبدبا بھی نہیں ہے، ٹیک کیئر بھی نہیں کیا انہوں نے ہمیں۔ تو اس کے وزیروں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ مکے والے جو ہے نا، ان کے پاس ایک بہت کمال کی عمارت ہے جس کو یہ کعبہ کہتے ہیں، اور یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ کعبے میں انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک کی آمد سے پہلے کعبے میں تو بت تھے، تو یہ کعبے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، باقی کسی کو گھاس واس نہیں ڈالتے۔ تو بڑا کرو فر والا کنگ تھا، اتنا بڑا لشکر تھا، اس نے کہتا اچھا ایسی بات ہے تو میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں، کعبہ ہی ڈیمولش ہو جائے گا تو یہ کس کا طواف کریں گے، پھر یہ سب میرے پاس آ جائیں گے۔ تو اس نے ابھی پلاننگ کی، صرف سوچا، رات اس کے سر میں سیویئر پین شروع ہو گیا، خطرناک قسم کا درد سر۔ اس کی آنکھوں سے، اس کے کان سے اور اس کے ناک سے پانی نکلنے لگا، اور وہ اتنا بدبودار پانی تھا کہ کوئی قریب بھی نہ بیٹھ سکے، اتنا پریشان۔ اچھا، لشکر میں ڈاکٹر بھی تھے، ڈاکٹر بلائے گئے، طبیب آئے، بڑے بڑے علاج کیے، کوئی فرق نہ پڑے، 2-3 دن نکل گئے، تکلیف ختم ہی نہ ہو۔ تو ایک جو ڈاکٹر تھا، جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا، اس نے کہا دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا، مجھے آپ کی بیماری کا نہیں لگ رہا، یہ کوئی آسمانی معاملہ ہے، آپ کسی عالم سے پوچھیے۔ تو انہوں نے اپنے لشکر میں جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو بلایا کہ آپ چیک کریں معاملہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی غلط خیال تو نہیں کیا اس شہر کے بارے میں، یہاں کے رہنے والوں کے بارے میں؟ اس نے کہا ہاں، میں نے تو پلان کیا تھا کہ کعبہ گرا دوں گا، یہاں کے مردوں کو قتل کر دوں گا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لوں گا۔ تو ان عالم دین نے کہا کہ نہیں، تم نے غلط کیا، تمہیں نہیں پتا کہ یہ کعبہ کیا ہے، اس کا مالک وہ خالق ہے، وہ مالک ہے کہ اگر اس کے بارے میں، کعبے کے بارے میں نیگیٹو سوچو گے تو برباد ہو جاؤ گے، فوراً توبہ کر لو ورنہ تم خود ہی برباد ہو جاؤ گے۔ کہا اچھا ایسی بات ہے۔ تبا نے توبہ کر لی، جیسے ہی توبہ کی تو اس کا سارا درد ختم ہو گیا، وہ فریش ہو گیا، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو اب اس نے دین ابراہیمی اختیار کر لیا، اللہ پر ایمان لایا، اور اس زمانے میں حضرت ابراہیم کا دین چل رہا تھا، ابھی نبی پاک تو آئے نہیں تھے، اس نے دین ابراہیمی ایکسیپٹ کیا اور اس نے اللہ پر ایمان لے آیا۔ اچھا، اب وہاں سے پھر لشکر آگے چلا، اور چلتے 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 ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں کھجور کے درخت تھے، بڑی خوشگوار وادی تھی، اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اچھا، اس لشکر میں جو علماء تھے انہوں نے اپنی کتابیں نکالی، ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، وہ پڑھتے گئے اور کہنے لگے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ہماری کتابیں بتاتی ہیں جہاں اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے۔ یعنی اس کا مطلب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج کے مدینے میں پہنچ گئے تھے، جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں نا، یہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ تو 400 علماء نے کہا کہ بھائی ہم تو یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، پتہ نہیں کب نبی پاک آ جائیں، اب ہم نے یہیں ٹھہرنا ہے، اگر تبا رہنے دے گا تو ٹھیک ہے، بے شک ہماری بوٹی بوٹی کر دے، ہم نے یہ شہر چھوڑ کے نہیں جانا۔ اطلاع تبا کو بھی مل گئی، تبا نے بلایا علماء کو کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا دیکھیں حضرت، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ہمارا حساب کتاب بتاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی اسی بستی میں آئیں گے، ہم اس بستی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم ان کے خادم بن کر رہیں گے، ان کے امتی بنیں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ اچھا، تبا بھی 2-4 دن پہلے ہی یا کچھ دنوں پہلے ہی مکے کی تعظیم سمجھ چکا تھا، اللہ پر ایمان لا چکا تھا، تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو میں بھی رک جاتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، 400 علماء کے لیے 400 گھر بنائے، ان 400 علماء کی شادیاں کروائیں، ان کو خوب مال و دولت بھی دیا۔ 1 سال تبا خود بھی وہیں رہا، 1 سال کے بعد دیکھا کہ نبی پاک تو نہیں آئے،
تو اب طبا نے ایک کمال کا خط لکھا. سنیے گا پیارے اسلامی بھائیو، یہ دنیا کا انوکھا خط ہے کہ اس کے لیے لکھا جا رہا ہے جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. اور کس عشق والی زبان میں طبا بادشاہ نے وہ خط لکھا. اس نے لکھا کہ اس اللہ کے نام سے شروع جو عالمین کا رب ہے.